طلب العلم فریضة على كل مسلم او كما قال النبی علیہ الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. त्रिशदशो दशवर्षा भार्गो विंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात् यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां परपदिग्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम् नराशंसं वाजिनं वाजन्नि शैदीरं पूषणं सन्मैरीं हे रथं न दुर्गादवसवा सुदानवो विश्वसम्मात्रो अहंसो निष्पिपर्तः. ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः. सदर मोहतरम, स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस जलसे सीरतुन नबी व इस्लाह माशरा के बैनर तले जमा होने वाले हमारे गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, अपने घरों में पर्दे में बैठकर इस जलसे को समाअत करने वाली समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, वक्त यकीनन काफ़ी हो चुका है. असल में मेरी खुद की तबीयत थोड़ी नासाज थी और एक लंबे सफ़र के बाद 8-9 घंटे ट्रेन लेट होने की वजह से ज़ाहिर सी बात है कि सफ़र में दिक्कत और परेशानी होती, तो इस वजह से शायद स्टेज तक पहुंचने में देरी और दिक्कत हुई है, देर से पहुंचा. फिर भी मुझसे बड़े सीनियर हज़रत मुफ्ती अब्दुल समी साहब का पुरमग़्ज़ खिताब आप लोगों के सामने, आप लोगों ने उसको सुना है. कोशिश इस बात की कीजिए कि सुनने से कहीं ज़्यादा उस पर अमल अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा कॉन्फ्रेंस, महफिल और जलसे जुलूस अगर किसी कौम के अंदर इस तरह की महफिलें अगर सजाई जाती हैं तो वो ये उम्मत मुस्लिमा है. इंस्टीड ऑफ उसके बावजूद भी हम अपनी कौम में तब्दीली नहीं देख पा रहे हैं. तो उसकी वजह यह है कि हम लोग सुनते हैं, रस्मन सुन लेते हैं कि चलो जलसा सुनने जा रहे हैं, मौलाना अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं, मौलाना अब्दुल समी साहब आएंगे और अच्छी तकरीर होगी और सुनकर आ जाएंगे. एंड यू शुड टू चेंज योर इंटेंशन. आप अपनी नीयत को बदलें और अपने एम को चेंज करें. डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन. आपकी नीयत जैसी होगी अल्लाह तबारक व ताला वैसे ही उस पर अमल को मुरत्तब करता है. सवाब और नेकी उसी हिसाब से दी जाती. इसीलिए कोशिश ये हो कि इन जलसों से यकीनन हक़ बात आप लोगों के सामने पेश की जाती. कुरान और सुन्नत की वो बातें हमारे सामने आती हैं, रखी जाती हैं, जिस पर अमल करना ज़रूरी. हम अमल कम करते हैं, बोलते ज़्यादा हैं और सुनते भी ज़्यादा हैं
لیکن اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے۔ اس وجہ سے آج اس وقت یہ امت، یہ قوم، یہ جماعت دنیاوی ریس میں اور دینی ریس میں دونوں اعتبار سے پیچھے ہے۔ اسی لیے یہ عزم مصمم کیجئے کہ اگر آپ کو اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں اگر آپ کو انقلاب برپا کرنا ہے تو آپ کو عمل کے میدان میں آگے آنا ہوگا۔ اگزامپل کے طور پر دنیا کی سب سے ذلیل اور رسوا قوم یہودی، 2000 سال تک یہ قوم غلامی کرتی، ان کے پاس ان کی اپنی جگہ بھی نہیں تھی۔ 1946 کے بعد تب سے لے کر آج تک پچھلے 75-76 سال میں اس قوم نے عمل کرنا شروع کیا، محنت انہوں نے شروع کی، اور جس کی وجہ سے صرف 76 سال کی اس قلیل مدت میں دنیا کے ریس میں اس قوم نے وہ ترقی کی ہے کہ شاید آج تک 10,500 انسان کی تاریخ میں اتنی تبدیلی اور اتنی ترقی کے منازل طے کر کے اوپر پہنچنے والی کوئی قوم آج تک پیدا نہیں ہوئی۔ حالانکہ یہودی وہ ہیں جن کی ذلت اور جن کے مکر و فریب اور جن کے بارے میں قرآن کریم میں کئی آیتیں موجود ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب قوم ہے۔ ہم لوگ ڈیلی سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اللہ کا غضب نازل ہوا اس قوم کے اوپر، اس کے باوجود بھی آج اتنی طاقتور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پڑھ کر سن کر اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ 2000 سال تک صرف سنتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے وہ ذلیل اور رسوا رہتے۔ لیکن آج دنیا میں ہی صحیح، لوگوں کی مدد سے ہی صحیح، آج حکومت ان کے قبضے میں ہے، حکومت تجارت ان کے قبضے میں ہے، بڑے بڑے ادیوگ پتی جو کنٹریز ہیں، ممالک ہیں، وہ ان کے قبضے میں ہیں، سب ان کے پاس ہے۔ یہ جن کو چاہتے ہیں ان کو ڈیمورلائز کرتے، یہ جن کو چاہتے ہیں ان کو آنکھیں دکھاتے، یہ جن کو چاہتے ہیں ان کو ان کا صفایا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت حقیقی اعتبار سے جو یونیورسل ٹروتھ کسی کے پاس ہے وہ ہمارے اور آپ کے پاس ہے، قرآن کی شکل میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ اس سے بہتر عظیم دولت دنیا کی کسی اور دھرم کے پاس نہیں ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر عمل کیسے کریں، اس کے تعلیمات کو ہم عام کیسے کریں۔ ہم میں سے بہت سے نوجوان وہ ہیں، جلسے کا بہت دن سے ہم لوگ انتظار کرتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، لیکن اس جلسے میں یقیناً یہ بات بتائی گئی ہوگی to offer salah 5 times a day. It's a great responsibility for every Muslim man, woman. ہر ایک مرد عورت پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز طے کی گئی ہے 24 گھنٹے میں، یہ ہم سنیں گے، لیکن یہاں سے جانے کے بعد we become سست بن جاتے۔ کیا فائدہ پھر سننے کا؟ اسی لیے اس طرح کے جلسوں سے قوم کو اگر فائدہ نہ ہو تو جلسے اور کانفرنسیں بند کرنی چاہیے۔ حالانکہ جلسہ اور یہ کانفرنس یہ اللہ کا طریقہ آج سے نہیں ہے، اس دنیا میں انسانوں کے جنم سے پہلے سے ہے یہ جلسہ۔ پہلے اللہ نے جلسہ کیا تھا عالم ارواح میں، تمام روحوں کو جمع کر کے کہا تھا، وہاں جلسہ تھا۔ الست بربکم، اللہ نے تقریر کی تھی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے آتما، ساری روحیں وہاں پر عالم ارواح میں، دنیا کے تمام قیامت تک پیدا ہونے والی تمام روحوں کو مخاطب کر کے رب نے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا قالو بلا وائی نوٹ، یو آر مائی لارڈ، یو آر مائی خدا، آپ میرے خدا۔ وہاں تقریر بھی تھی، وہاں جلسہ ہوا تھا۔
دو جلسہ، ایک انسانوں کے سامنے اور ایک خصوصی جلسہ فرشتوں کے سامنے۔ جب انسان کو پیدا کرنا چاہا رب نے تو اس وقت ایک جلسہ ہوا، فرشتوں کو بلا کر کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ وہاں پر بھی ایک جلسہ تھا۔ تو جلسہ اچھی چیز ہے، ایک اچھا میتھڈ ہے، لیکن تب جب جلسے میں بتائی ہوئی باتوں پر اگر عمل ہو، ہر کسی کی زندگی میں ہو، آپ پر بھی ہو اور مجھ پر بھی ہو، میں بھی اس پر عمل کروں، تب ہے جلسے کی کامیابی، جلسے سے فائدہ ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سے بہتر دنیا کے اندر کسی کی سیرت ہو سکتی ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے نہیں ہو سکتی۔ ہم مسجدوں میں جلسے جلوس میں ہر جگہ پر نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اقدس کو پڑھتے، لیکن آج ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ تبدیلی کا یقین نکل چکا ہے قرآن و حدیث کے تعلق سے۔ یقین کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سماج کے مسلمانوں، بھارت کی دھرتی پر راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ VHP کے لوگ تقریر نہیں کرتے، جلسے نہیں کرتے، لیکن آج وہ اندرونی اعتبار سے مضبوط ہے۔ دنیا میں صرف 1.5 کروڑ کی آبادی یہودیوں کی، صرف 1.5 کروڑ، جو آپ کے صرف صوبے یا آپ کے بھارت کے اندر مسلمانوں کی آبادی 25 سے 30 کروڑ ہے پورے بھارت میں۔ یہودی صرف پوری ان انٹائر ورلڈ 1.5 کروڑ ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان تقریباً 2 ارب ہے، اس کے باوجود بھی آج سب سے زیادہ لٹنے اور پٹنے والی قوم کوئی ہے تو مسلمان۔ تو ہم کیسے پاور حاصل کریں؟ 3 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا کام، اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے۔ سب سے پہلا کام، ایجوکیشن is the most powerful weapon which you can use to change the world۔ یہ لائن یاد ہے کسی کو؟ آپ میں سے شاید لوگ نہیں جانتے، یہ میرا نہیں ہے، نیلسن منڈیلا کا ہے، جو ساؤتھ افریقہ کا گاندھی مانا جاتا، 40 سال تک جیل میں رہا۔ اس سے زیادہ پاورفل بات ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم حاصل کرو، ہر ایک مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا کون سا علم حاصل کریں؟ قرآن کا کریں کہ سائنس کا کریں؟ قرآن کا کریں کہ بھارت کا سمویدھان کا کریں؟ دونوں کیجیے، علم میں دونوں شامل۔ آپ کو حرام حلال کی جانکاری چاہیے، وہ ضروری ہے حاصل کرنا آپ کے لیے، لیکن آپ جس سے اس دنیا میں زندہ رہ سکیں گے، آپ کو یہاں کے قوانین، آپ کے یہاں کے ماحول کے بارے میں، اپنے حقوق کے بارے میں، وہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے، ورنہ آپ کو گونگے بہرے سمجھ کر جیل میں ڈال دیں گے۔ آپ کچھ بھی نہیں کریں گے، قتل کوئی اور کرے گا، آپ پر الزام لگا کر آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ علم ضروری ہے، علم سے آدمی وہ مقام و مرتبہ حاصل کر سکتا ہے تعلیم کے ذریعے سے جو اور دوسرے پلیٹ فارم سے نہیں کر سکتا۔ اور ایک ایجوکیشن ایک ایسا راستہ ہے، سب سے پہلے تبدیلی کے لیے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کو نبوت دی گئی ہے تو اس وقت یہ نہیں کہا کہ آپ عقیدہ ٹھیک کر لیجئے، آپ سے یہ نہیں کہا اے محمد اپنی قوم کے لوگوں کو بتائیے کہ وہ اپنا عقیدہ درست کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، نہیں کہا۔ First of all, before all things, the first messenger from the sky to the earth، 6 سال میں زمین سے، آسمان سے زمین کا رابطہ ہوا، اور پہلا پیغام جو آسمان سے زمین پر آیا 600 سال کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو وہ تعلیم کا آیا تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھیے، اس کا مطلب پڑھنا ہوتا ہے۔
इबादत नहीं है, नमाज नहीं है, ज़कात नहीं है, कुछ नहीं, पढ़िए। क्योंकि रब जानता है कि तालीम से ही तरक्की और तालीम ही से, जानकारी से ही आप बुराई से बच सकते हैं, अच्छे रास्ते पर चल सकते हैं। और मैं तो खुलकर हिंदुस्तान के सनातन धर्मी भाइयों को भी ये दावत पेश करता हूं कि जैसे मुसलमानों के लिए तालीम जरूरी है, वैसे ज्ञान प्राप्त करना आपके लिए भी जरूरी है। अगर ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो ये जो हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार है, जो लड़ाई है, ये होते रहेंगे। जैसे मैं अगर आपको कुछ बताऊं तो आप मेरी बात पर अमल करेंगे, कहेंगे कि मौलाना अब्दुल्ला साहब ने ये बात कही है, ये बात बिल्कुल सच होगी। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कुछ बातें नहीं होती, कुरान और हदीस में नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी आप इसलिए मानेंगे कि मौलाना अब्दुल्ला साहब ने बात के पेश की है, मुफ्ती अब्दुल समी साहब ने ये बात पेश की है, तो इस पर अमल होना चाहिए। ऐसे हिंदू समाज के अंदर है जो हमारे उलमा से ज्यादा बड़ा, हमारा सनातन धर्मी हिंदुस्तान के हिंदू भाई अपने गुरु संत महाराज लोगों को वो मकाम मर्तबा देते हैं। अगर वो एक बात बोल दें तो उनकी बात पर वो लोग लब्बैक कहते हैं और वो उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करते। लेकिन जिम्मेदारी किनकी है सही बात कहने की? जो बताने वाला है मैं हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अच्छी बात बताऊं, कुरान की बात बताऊं, शरीयत की बात बताऊं, हदीस की बात बताऊं, आखिरत की, अकीदे की ये बात बताऊं। और महाराज है तो उनके लिए जरूरी है कि वो शास्त्रों की बात बताए और वो ईश्वानी बताए, ग्रंथों की बात बताए, धार्मिक ग्रंथ की बात बताए, उनकी जिम्मेदारी ये बनती। लेकिन जिहालत की बुनियाद पर जो बातें सामने आती वो मुसलमानों को भी नुकसान पहुंचाती है और हिंदुओं को भी नुकसान पहुंचाती। इसीलिए रब ने कहा इक़रा, पढ़ो, you have to knowledge, you have to get knowledge, educate your child। तुम्हारे बच्चों के लिए तालीम जरूरी है। बेहतर खाकर तरक्की नहीं कर सकते। जिनके पास दौलत आ गई, गाड़ियां, बंगले, बड़े बड़े मकानात, जमीन जायदाद, that person is not succeeded person in this world। वो आदमी सक्सेसफुल नहीं है, कामयाब नहीं। अगर किसी के अंदर ज्ञान है, तालीम है, तो इस दुनिया का महान इंसान उसको कहा जा सकता। जिहालत की बुनियाद पर लोग बात करते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से भी 1.5-2 महीना पहले एक बाबेला खड़ा किया गया। क्या कहा गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 9 साल की बच्ची से शादी की, विवाह किया। बिल्कुल जिहालत पर मबनी, नॉलेज नहीं है उनको। हम में बहुत से मुसलमानों को भी नॉलेज नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने 11 साल की, 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बनाकर लेकर आए, है मुअतबर रिवायत में है, यही है। लेकिन क्या है पसे पुश्त नहीं समझ सकते, नहीं जानते। एक गुरुजी ने एक बात कही, अरे मुसलमान लोग अपने नबी को क्यों रोल मॉडल मानता है? वो तो छोटी छोटी बच्चियों से विवाह करता था। अलायाजुबिल्लाह, उनका एक कॉन्सेप्ट है जो कि जिहालत पर मबनी। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक है, एक मंत्र है, जिसके बारे में कहा गया, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मय मतम आस्थिता संयुक्तात्मा मामेवा मुत्तमाम गति बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। इंसान महात्मा कैसे बनता है? महाआत्मा, बड़ी शख्सियत, अजीम हस्ती, मां को महाआत्मा बोलते। महाआत्मा, महापुरुष उसी को बोलते। आदमी महात्मा, महापुरुष जब बनता है जब उनमें ज्ञान आता है, और वो भी ज्ञान ईश्वर का ज्ञान आए। जब ईश्वर का ज्ञान आता है तो गोया उसके अंदर ईश्वर है। साधु संत को हिंदू समाज में उनको उनके पैरों को धोकर क्यों पीते हैं पता है? क्योंकि जानते हैं कि गुरु ज्ञानी और जिनमें ईश्वर का ज्ञान है, गोया वो ईश्वर है, वो ये दर्जा देते। हम लोग तो नहीं देते उलमा को वो दर्जा। हम लोग तो ओ मुल्ला जी, ओ मौलाना साहब, ओ इमाम साहब, कोई सम्मान नहीं देते। हालांकि नबी के बाद, सहाबा के बाद इस जमीन पर सबसे मुकद्दस जमात अगर कोई है, कयामत तक कोई जमात रहेगी तो उलमा इकराम की जमात रहेगी। इसीलिए हम उनका मुकाबला नहीं करते।
میرے ماتھے پر، میرے پیشانی پر 3 لکیریں دیکھ لیجیے یہاں پہ، یہ 3 لکیریں، اگر میں ہندو دھرم میں ہوتا تو آج مجھے دودھ سے نہلا کر وہ لوگ اس دودھ کو پیتے۔ 50,000 انسانوں میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوتا جس میں شیو جی کا انگ ہوتا، اور شیو جی کا انگ کی پہچان کیا ہے؟ وہی جس کے یہ ماتھے پر، یہ پیشانی پر ڈائریکٹ 3 لکیر، انکانشیسلی، یعنی ہمیشہ رہے، پیدائشی، میرے پیدائشی۔ یہ بات مجھے کسی کتاب سے نہیں، یہ بات مجھے کسی سنت نے بتایا تھا راجستھان کوٹا میں، جب میں وہاں پہ گیا تھا تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اندر شیو جی کا انگ ہے۔ میں نے کہا کہ میرے اندر تو مٹی کا انگ ہے بھائی، بولا کہ چلیے اگر آپ ہم پہ ہوتے تو ابھی آپ بھگوان ایشور خدا، مطلب دیکھیے ان کا احترام، وہ کتنے احترام کرتے ہیں اپنے گروؤں کے، ہم لوگ جو نہیں کر پاتے، اتنے نہیں کرتے۔ بسا اوقات تو کبھی کبھی گالیاں بھی دے دیتے ہمارے علماء کو، جبکہ علماء کی فضیلت، علماء کی تعریف اللہ خود قرآن میں کرتا ہے۔ حدیث چھوڑیے، حدیث تو بات کے بعد قرآن میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جاننے والے ہی اللہ سے ڈر سکتے ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، ان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے درجات کو بلند کیے علم کی وجہ سے، اسی لیے وہاں پر کہا گیا، ہندو بھائی ایسا کرتے ہیں، وہ لوگ بڑے سمان دیتے ہیں، تو ان کے گرو جی نے ایک بات یہی کہی کہ مسلمانوں، what is need to follow، کیا ضرورت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرو ماننے کی؟ ارے وہ تو 6 سال کی عمر میں بیٹی سے، سماج کی بیٹی سے وواہ کیا۔ اما عائشہ سے وواہ اللہ کے نبی نے کتنی عمر میں؟ 6 سال کی عمر تھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے نبی نے تب وواہ کیا، نکاح پڑھا آپ نے۔ دیکھو جبرن محمد نے نکاح پڑھا، جہالت، جبرن نہیں پڑھا، ابو بکر صدیق نے اپنی رضامندی سے، ابو بکر صدیق نے نکاح پڑھایا تھا۔ ابو بکر صدیق کون؟ اما عائشہ کے والد محترم، نکاح پڑھا۔ جب اما عائشہ 9 سال کی ہو گئی تب اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو بیوی بنا کر لے کر گئے، وہ بھی ابو بکر صدیق کے کہنے پر۔ تو آپ کہیں گے کہ مولانا اس عمر میں بھی تو بچیاں چھوٹی رہتی، 9 سال کی عمر میں۔ 1458 سال پہلے اس وقت کے آب و ہوا کے حساب سے 9 سال کی عمر میں بچیاں بالغ ہو جاتی تھی۔ جیسے بھارت کے اندر میں کہیں کہیں گورا ہے، کالا ہے، کہیں کے لوگ ناٹے ہوتے ہیں، کہیں کے لوگ اب نیپال چلے جائیں، 50 سال کی عمر دراز آدمی کو آپ سامنے لا کر کھڑا کریں گے تو آپ کے سامنے میں دکھنے میں ایسا لگے گا جیسے 20 سال 30 سال کا ینگ ہے۔ تو یہ سب چیز اپس اینڈ ڈاؤنز، یہ سب